السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری تیسری ویڈیو ہے اس موضوع کے اوپر، اور اس سے پہلے بھی میں نے چوتھی ویڈیو ہے میری۔ اس سے پہلے میں نے تین ویڈیو اور بنا دی ہیں۔ الحمدللہ کسی پہ اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے قرآن حدیث پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مسئلہ جو ہے قادیانیوں کا اور احمدیوں کا بھی نیا نیا شروع ہوا تھا، جو لندن میں ہوا تھا، جس میں عدنان بھائی اور محمد امتیاز بھائی جو ہیں انہوں نے دو نوجوان قادیانیوں کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا، اور مقصد یہی بتانا تھا کہ یہ قادیانی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گفتگو کے اندر وہ شیطانی چکر بیچ میں آ ہی جاتا ہے، شیطان اپنا داؤ تو چلا ہی لیتا ہے۔ بہرحال مجھے اب ان چیزوں کے اوپر نہیں کہنا ہے، اور دوسری بس دو نصیحتیں مجھے کرنی ہیں۔ ایک تو ہمارے مفتی صاحب ہیں جو فضل ہمدرد ہیں، میرے کافی محترم ہیں، میں ان کو بہت ماشاءاللہ عزت احترام کرتا ہوں، لیکن پہلے وہ کیا تھے، بعد میں کیا بنے، ابھی وہ شیعہ بن چکے ہیں۔ بہرحال میں محمد علی مرزا صاحب جو جہلم کے ہیں، ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ بجائے عدنان رشید اور محمد امتیاز پر اعتراض کرنے کے، آپ دونوں نے اگر وقت لگایا ہوتا اور صرف اپنا موقف یہ بتا دیتے چند لفظوں میں ہی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یا مرزا کو بھی نبی مانتے ہیں، دلیلیں دے دیتے، 5-10 منٹ کی 25-25 منٹوں کی ویڈیو بنانے کے بجائے، اعتراض کرنے کے بجائے، اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ عدنان پر اعتراض کر رہے ہیں اور امتیاز بھائی پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یا تو آپ اپنا موقف ثابت کرتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کے ساتھ ہیں، نہیں تو پھر جو کم سے کم جس کام کے لیے وہ گئے تھے، جس کام کے لیے بیٹھے تھے، اسی پر ان کا ساتھ دیتے۔ بہرحال جو بھی ہے، اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو اعتراض بھی نہ کریں، اور اگر اعتراض کرتے تو اپنا موقف بتائیں کہ آپ بھی قادیانیوں کے عقیدے پر ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ واضح کر دیں کہ آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا یہ بھی مان سکتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی نبوت کے دعوے جو ہیں 30 دجال کر سکتے ہیں کہ نہیں، جس میں مرزا صاحب بھی ایک ہوں گے۔ بہرحال چلیں، ابھی میرا مسئلہ اس ویڈیو کے اندر یہی ہے کہ آپ لوگ بتائیں کہ مرزا صاحب ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی، قبر اور آخرت میں آپ کے نبی کون ہیں؟ آپ اپنے درود میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی مرزا محمد، مرزا غلام احمد، وعلی آل مرزا غلام احمد، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ واضح کر دیں کہ آپ اپنے درود میں کیا پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی کس کے اس کے کس کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو تشہد میں جب درود آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے تشہد کے درود میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیونکہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور یہ جو ہے ہمارا سب کا جو ہے یہ درود ہے جو ہم پڑھتے ہیں تشہد کے اندر۔ تو مجھے صرف آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے، قادیانیوں سے، احمدیوں سے، کہ آپ اپنے نماز میں درود شریف میں مرزا غلام احمد کا نام لیتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کہ زندگی، قبر اور آخرت میں آپ کے نبی کون ہیں، اور آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اوپر ہے، اور اس سے پہلے کہ الحمدللہ موت آئے، اور موت کے وقت جو ہے اگر یہ عقیدے پر ہم مر جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ مرزا صاحب ہیں تو پھر حفظ و امان، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ میرا موقف بالکل واضح ہے، اور نہ ہی میں تائید کر رہا ہوں عدنان صاحب کی یا امتیاز صاحب کی، نہ ہی میں جو ہوں ہمدرد صاحب کے جو ہے، فضل ہمدرد صاحب جو مفتی ہیں، یا محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کے خلاف بول رہا ہوں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے اپنی کوشش کی ہے، میں موضوع پہ رہا ہوں، میں یہ صرف یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ قادیانیوں کا جو ہے درود کیا ہے،
اور جو ہے مسلمانوں جو نمازوں میں پڑھتے ہیں اس میں کیا فرق ہے. اسی طرح آپ لوگ بھی اگر اپنا موقف جو ہے 5 منٹ کی ویڈیو میں بتا دیتے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ختم نبوت کے قائل ہیں یا نہیں ہے، یا مرزائیوں کے عقیدے پر ہے، بات واضح ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.